بصیری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں، حضرت باعث بستامی علیہ الرحمہ آپ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے نبوت کے مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے نا، باعث بستامی فرماتے ہیں ہم نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا ہے، جہاں پہ نبوت کے مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے اوپر رسالت کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم نے یہ بھی حقیقت کی نگاہ سے دیکھا، جہاں پہ رسالت کے مرتبے کی انتہا ہو جائے اس سے اوپر اولو العزم 5 رسولوں کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 رسول وہ ہیں جن کا مقام تلک رسول فضلنا کے ساتھ تمام سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں جہاں پہ ان کے مرتبے کی انتہا ہو جائے اس سے اوپر اولو العزم رسول ایک ہی ہے جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، آپ کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضرت علامہ بصیری آپ نے تو کمال کر دیا، قصیدہ بردہ شریف کے اندر کہتے ہیں کہ باعث بستامی آپ نے گردان تو بیان کر دی کہ جہاں پہ امتی کے مرتبے کی ابتدا انتہا ہو اس سے 27 درجے اوپر جا کے نبی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے مرتبے کی انتہا پر رسالت کے مرتبے کی ابتدا، اس کے مرتبے کی انتہا پر پھر جا کے اولو العزم رسالت کے مرتبے کی ابتدا، ان کے انتہا پہ جا کے والی کائنات کے مرتبے کی ابتدا۔ آپ نے یہاں تک گردان تو بیان کر دی اور یہاں پہ جا کے بات کو ختم کر دیا، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ سرکار کے مرتبے کی انتہا کہاں پہ ہے۔ کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا کہ جس طرح تمام مرتبوں کی ایک انتہا ہے اس سے اوپر اگلے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، تو شاید کوئی تو ایسی سٹیج ہوگی، کوئی تو مقام ہوگا جہاں پہ جا کے سرکار کے مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہوگی۔ باعث تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت شرف الدین بصیری یہ وہ وقت کے امام اور مجتہد اور وہ محدث ہیں جنہوں نے فالج کی عمر میں جب قصیدہ بردہ شریف لکھا نا، لکھ کے سو گئے، آپ سو گئے تو اس میں جاگی سرکار رات کو خواب میں آ گیا، فرمانے لگے شرف الدین وہ جو رات نے میری تعریف میں نعت لکھی ہے نا، قصیدہ لکھا ہے نا، وہ ذرا مجھے سناؤ تو صحیح۔ یا رسول اللہ میں خود سناؤں؟ ہاں بصیری خود سناؤ۔ خواب کے اندر شرف الدین بصیری نے وہ قصیدہ سنایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں چند سال دین کا کام اور کر لیتا، لیکن مجھے فالج ہو گیا ہے، میں کیا کروں، چارپائی سے اٹھنے کا میرے پاس سخت نہ رہی۔ سرکار نے فرمایا بصیری ہمارے ہوتے گھبراتے ہو؟ سرکار نے اپنا وہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا عطا فرمایا، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک بصیری کے بدن کے اوپر پھیرا۔ عیسیٰ ابن مریم بھی شفائیں دیا کرتے تھے، وہ تو جب مریض پاس آتا تب شفا دیتے تھے، ظاہر جب پاس ہوتا، بدن پاس ہوتا تب ہاتھ پھیر کے شفا دیتے۔ مصطفیٰ جان رحمت خواب کے اندر آ کے بھی شفا دے دیتے ہیں، تو ہاتھ پھیرا اور شفا یاب ہو گئے۔ خواب کا عالم تھا، صبح اٹھے تو وہ جسم بالکل تندرست توانا، خود اٹھ کے دروازہ کھولا، سرکار نے جاتے جاتے نام دیا، بصیری تو نے میری بڑی خوبصورت نعت لکھی ہے، چلو ہم تجھے نواز بھی دیتے ہیں۔ ایک تو بدن نوازا، دوسرا ہم اور بھی نوازتے ہیں تاکہ صبح تجھے یقین کامل ہو جائے کہ رات ہم ہی آئے تھے۔ سرکار نے جاتے جاتے اپنی چادر اتار کے حضرت علامہ بصیری کو دے دی، شرف الدین بصیری دے دی چادر۔ چادر کو عربی میں بردہ بھی کہتے ہیں، جس کو آپ پنجابی میں کملی کہتے ہیں، چادر دے دی۔ صبح اٹھے تو دیکھا بستر کے اوپر چادر نہیں ہے، دیکھا شاید میرا وسوسہ نہ ہو، خواب ہو، خواب میں چادر دی ہے، صبح اسی لیے نہیں نظر آ رہی۔ پھر سوچا نہیں، سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یہ حدیث پاک ہے، اور اس نے مجھ سے بات کی، اس نے مجھ ہی سے بات کی، سرکار ہی سے میری بات ہوئی ہے، سرکار ہی نے چادر دی ہے تو چادر یہاں پہ ہونی چاہیے، لیکن ملی نہیں۔ پریشان ہوئے، پھر لیٹے، آنکھ لگ گئی، خواب میں پھر پوچھا یا رسول اللہ چادر نہیں مل رہی۔ پھر سرکار نے جلوہ دکھایا، فرمایا بصیری دھیان سے دیکھ، تکیے کے نیچے ہم چھپا کے آئے ہیں، تکیے کے نیچے خود رکھ کے آئے تاکہ کسی اور کی ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو حضرت علامہ شرف الدین بصیری نے وہ جو نعت لکھی تھی نا سرکار کی، اس نعت کا، اس قصیدے کا نام ہی لکھ دیا قصیدہ بردہ شریف، چادر والی نعت، چادر والی نعت قصیدہ بردہ شریف کا یہ معنی ہے۔ تو حضرت شرف الدین بصیری نے پھر جملہ لکھا، وہ جو سرکار نے اپنے خود کان مبارک سے سنا، جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، اور حدیث تقریری کو پر ایمان رکھنا بھی فرض عین ہے، امت کی جو نا وہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ حضرت شرف الدین بصیری نے حضرت باعث بستامی کو خیالات میں جواب دیا، باعث تم نے تو ہر مرتبے کی انتہا بیان کی نا، تو کوئی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ شاید کوئی ایسی سٹیج ہو جہاں پہ جا کے سرکار کے مرتبے کی انتہا ہو جائے۔ تو
تو چلو میں یہ ذہن بھی لوگوں کا صاف کر جاؤں، کلیئر کر جاؤں، میں اپنے قصیدے میں لکھ جاتا ہوں کہ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کہ ہر مرتبے کی خالق کائنات نے انتہا بنائی ہے، لیکن یاد رکھو محمد مصطفیٰ کے مرتبے کی رب نے حد بنائی ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی تعریف کر لو، جتنی بھی توصیف کر لو، جتنی بھی شان بیان کر لو، ابھی تم حد تک ہی نہیں پہنچو گے، حد سے آگے جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو حضرت شرف